جی تو ناظرین، محشر ڈرامے میں اب تک ہم نے دیکھا کہ آئمہ اور عبدالرحمن کی شادی ہو جاتی ہے، لیکن عبدالرحمن بھی اس شادی کے لیے راضی نہیں ہوتا۔ پھر وہ آ کر آئمہ سے بھی یہی کہتا ہے کہ وہ اس شادی کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھا۔ آئمہ جب اس سے پوچھتی ہے کہ آخر اس میں کیا کمی ہے تو وہ اس سے کہتا ہے کہ وہ اس سے پیار نہیں کرتا اور نہ ہی کبھی کرے گا۔ پھر آئمہ بھی اٹھ جاتی ہے جیولری وغیرہ اتارنے کے لیے، تو عبدالرحمن اس کی ہیلپ کرتا ہے۔ وہ اسے منع کرتی ہے کہ وہ خود ہی کر لے گی یا پھر وہ کسی اور کی ہیلپ لے لے گی، جس کے بعد عبدالرحمن کہتا ہے کہ وہ کس کس کو جواب دیتی پھرے گی۔ پھر اگلے دن صبح جب آئمہ جاگتی ہے تو سب ناشتے پہ ان کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ آئمہ عبدالرحمن کو جگانے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ نہیں جاگتا، اسے نیند آ رہی ہوتی ہے۔ وہ اس سے کہتا ہے کہ وہ اکیلی چلی جائے۔ آئمہ اس سے کہتی ہے کہ سب اس کا انتظار کر رہے ہیں، وہ کس طرح سے اکیلی چلی جائے، جس کے بعد وہ اس سے کہتا ہے کہ تمہارا مسئلہ تم خود ہی دیکھ لو۔ یہ کہہ کر عبدالرحمن پھر سے لیٹ جاتا ہے اور آئمہ اس کے بعد نیچے آ جاتی ہے، سب سے ملتی ہے۔ جب اس سے عبدالرحمن کے بارے میں پوچھتے ہیں تو وہ کہتی ہے کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس کے سر میں درد ہو رہا تھا تو اس نے اسے میڈیسن دی ہے تاکہ وہ آرام کر لے۔ ابھی اس کے بابا اس سے پوچھ ہی رہے ہوتے ہیں کہ کیا واقعی میں عبدالرحمن کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ کتنی دیر میں عبدالرحمن بھی آ جاتا ہے، وہ آ کر سب سے ملتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے بغیر آپ لوگ ناشتہ کر رہے تھے، جس کے بعد وہ پوچھتے ہیں تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ تو عبدالرحمن کہتا ہے میری طبیعت کو کیا ہوا؟ پھر وہ اسے بتاتے ہیں کہ آئمہ کہہ رہی تھی کہ تمہارے سر میں درد ہے، تو وہ ان سے کہتا ہے کہ میں نے تو آئمہ سے مذاق کیا، تو وہ سچ سمجھ بیٹھی ہے۔ پھر ناشتے پہ گیلانی اور ان کی بیوی ان سے کہتی ہے کہ آج ہم آئمہ کے میکے والے بن کر آئے ہیں اور آئمہ کو اپنے ساتھ لے کر جائیں گے اور پھر رات کو آپ لوگ آ کر اس کو لے کر جاؤ گے۔ پھر کمرے میں آ کر جب عبدالرحمن ناراض ہو رہا ہوتا ہے اس بات پہ آئمہ کی پہ کہ اس نے منع کیوں نہیں کر دیا، تو وہ اس سے کہتی ہے میں کیسے منع کرتی جب تم نے خود ہی اجازت دے دی تھی۔ پھر آئمہ آ جاتی ہے اپنے چاچا چچی کے ساتھ ان کے گھر پہ، وہ اسے ایک روم میں لے کر آتی ہیں اور اسے کہتی ہیں کہ وہ یہاں پہ ریسٹ کرے، اور ساتھ ہی اسے ایک سوٹ بھی دکھاتی ہے جو انہوں نے اس کے لیے بنوایا ہوتا ہے۔ مانی اپنی اسٹڈی میں بیٹھا ہوتا ہے جب آئمہ اس کے پاس جاتی ہے اور اس سے کہتی ہے تم تو گھر ہے مہمان سے بھی نہیں ملتے، جس کے بعد وہ کہتے نہیں ایسی بات نہیں ہے، میں سمجھا تم سو رہی ہو اس وجہ سے میں نے سوچا تمہیں ڈسٹرب نہ کروں۔ پھر وہ اس سے پوچھتا ہے کہ کیا وہ خوش ہے۔ پھر عبدالرحمن کے پاس اس کی چچی آتی ہیں اور وہ آ کر اسے کہتی ہیں کہ وہ بھی جلدی سے تیار ہو جائے کیونکہ ان سب نے جانا ہے آئمہ کو لینے کے لیے۔ پھر وہ لوگ جاتے ہیں آئمہ کو وہاں پہ لینے کے لیے اور سب بہت زیادہ وہاں پہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں ان دونوں کے لیے۔ مانی کی امی وہاں پہ آئمہ کو ایک گفٹ دیتی ہیں جو کہ کڑے ہوتے ہیں، ان کے خاندانی کنگن ہوتے ہیں، اور وہ کہتی ہیں کہ یہ بیٹیوں کو ہی ملتے ہیں، مجھے میری امی نے دیے تھے، انہیں نانی نے دیے تھے اور اب میں یہ آئمہ کو دینا چاہتی ہوں۔ آئمہ ان کا شکریہ ادا کرتی ہے۔ پھر مانی عبدالرحمن اور آئمہ کو ٹکٹس دیتا ہے تحفے کے طور پر جو اس نے ان کے لیے لیے ہوتے ہیں کہیں گھومنے کے، اور ساتھ ہی وہ کہتا ہے کہ ریزورٹ کی بکنگ بھی کروا دی ہے۔ لیکن آئمہ اس سے کہتی ہے اس سب کی کیا ضرورت تھی، عبدالرحمن کو تو ویسے بھی گھومنا پھرنا پسند نہیں ہے، تو کیا عبدالرحمن مانی کا تحفہ قبول کرے گا یا نہیں، یہ بھی دیکھنے کو ملے گا اس ڈرامے کے آنے والی ایپیسوڈ میں۔ تو دیکھتے رہیے ڈرامہ سیریل محشر، اور مزید اپڈیٹس کے لیے میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔